missions is one of that is to have good ties with the Muslim world. اور ایون کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ایک آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسلمان دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے، ایون کہ اگر ان تعلقات کو خراب کرنے میں کوئی کردار ادا کرتے اس کو سزا بھی پاکستان کے قانون میں مل سکتی ہے۔ اس حد تک ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں اور ویسے ادروائز اسلامک ورلڈ اور مسلم ورلڈ کے قریب ہے۔ اب ہوا یوں ہے کہ بھارت اپنی ایئر فورس اور اپنی آرمی جو ہے وہ بھیج رہا ہے ایجپٹ، اور یہ وہاں پہ تقریباً 27 اگست سے 16 سپٹمبر تک رہیں گے۔ اور کرنا کیا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک جوائنٹ کیپیبلٹی کو بڑھانا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، ملٹری ٹو ملٹری کولیبوریشن، اور اس میں ملٹی ڈومین یا ملٹی لیٹرل ایکسرسائزز کرنی ہے۔ یہ ہے پرائمری پرپس۔ یہ سارے جو پرپس سامنے لکھے ہوئے نا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ وہ سنک کرنا چاہتے ہیں انڈیا کو عرب ورلڈ کے ساتھ، اور وہ فالٹ لائنز ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر پاکستان کے ایجپٹ کے ساتھ کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ اور یہ ماضی کی باتیں ہیں، سٹارٹنگ بیک ان سیٹو سینٹو، اگر آپ چلے جائیں اس زمانے میں جب امریکہ الائنس بنا رہا تھا، اینٹی سوویت الائنسز، اور پاکستان جو ہے وہ ایک سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن اس کا بھی ممبر تھا، اور بہت ساری جب امریکہ ایجپٹ جو تھے وہ لارجلی ایک اس کا جھکاؤ سوویت یونین کی طرف بھی تھا، تو پاکستان جو ہے اس کی جو جھکاؤ تھا وہ امریکہ کی طرف تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایجپٹ نے کہا کہ ہمیں مذاق کیا کرتے تھے ایجپشن لیڈر، ٹھیک ہے، اور ایجپشن لیڈر ہمارا کیا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ کیونکہ پاکستان ہر جگہ کہتا تھا کہ جی اسلام پاکستان ول بی وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہوگی لیبارٹری ہوگی اسلام کی، پاکستان ول بی لیبارٹری فار اسلام ان دا مسلم ورلڈ۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کو ان کو بڑا شوق تھا ان چیزوں کو کرنے کا، تو ایجپشن کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، کیونکہ ایجپٹ اٹ سیلف ایک بڑا پاورفل ملک ماضی میں رہا ہے، اور اس کی ہسٹری اور اسرائیل اینڈ آل دیٹ، وہ چیزیں ہر ساری چینج ہو گئی۔ لیکن آئی تھنک جب ہم نے سینٹو جوائن کیا، اف مائی میموری سروز می ویل، ایک الائنس ہم نے جوائن کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آئی تھنک ریڈیو کائرو نے کہا تھا دیٹ پاکستان ہیز اسٹیپڈ اس ان دا بیک۔ یہ تب سے باتیں چلی آ رہی ہیں، اور پاکستان کے ایجپٹ کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں جو مسلم بردرہڈ کے ساتھ جو وہاں کی ملٹری سلوک کرتی ہے، تو پاکستان میں کیونکہ ضیاء الحق یا اسلامک طاقتوں کا بڑا اثر و رسوخ رہا ہے، تو ہم ہمیشہ مسلم بردرہڈ کو سپورٹ کرتے تھے، ہم وہاں پہ ملٹری جنتا کو سپورٹ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ سو وہ مسٹرسٹ ہمارا چلا آ رہا ہے، پاکستان میں جماعت اسلامی، ادھر مسلم بردرہڈ، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ پھر اسرائیل کے حوالے سے، اسرائیل کے یہ بڑا قریب ہیں، پاکستان اس لیے بھی کھینچتا تھا، اور بڑے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ انڈیا وہ فالٹ لائنز ڈھونڈتا ہے جن فالٹ لائنز میں انڈیا جو ہے، اور جنہوں پنجابی کے اندر کھونگی پا سکتا ہے، انڈیا نے ایجپٹ میں کھونگی پا لی۔ اور جناب کہا جاتا ہے کہ جو پرائم منسٹر مودی نے وزٹ کیا تھا، یہ 26 سال میں پہلا ایک وزٹ تھا۔ جو میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر پیرامڈز دیکھنے گئے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے تعلق کو ایلیویٹ کر لیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیول پہ، اور دونوں ملکوں کے درمیان بڑا تعاون شامن یہ وہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ سیسی کو پرائم منسٹر مودی نے ریپبلک ڈے کے اوپر چیف گیسٹ بھی بلایا تھا۔ سو یہ چیزیں اب یہ جو کیا نام ہے جا رہے ہیں، امریکہ، سعودی عربیہ، قطر اس ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اب ملکوں کو دیکھیں، قطر، سعودی عربیہ، امریکہ اور گریس بھی ہے سوری اس میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عربیہ، ایجپٹ، سعودی عربیہ، ایجپٹ، قطر، امریکہ گئی یار، انڈیا ان سیلی، دے آل ٹوگیدر، ٹھیک ہے۔ کوئی مجھے پاکستان اپنی اس طرح کی کوئی ایئر فورس اور آرمی کی ایکسرسائزز بتائے نا، کام کرتے ہوں گے، یہ نہیں کہ کرتے نہیں ہیں، امریکیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح کے ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپریشن، اس کا نام ہے آپریشن برائٹ سٹار،
یہ ایک ٹرائی سروس ایکسرسائز ہوا کرتی تھی میرا خیال ہے، لیکن اس دفعہ سنا کہ انڈیا نے صرف ایئر فورس اور آرمی وغیرہ جو ہے وہ بھیجی۔ اب جو انڈین ایئر فورس کے جو اسپیشل فورسز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں انڈین ایئر فورس کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا اپنے اچھے بھلے بندے اس میں بھیج رہا ہے، بہت سارے اور ملکوں کے جیسے ہم نے کہا کہ لوگ آ رہے ہیں۔ سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کس طرح چینج ہو رہی ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایجپٹ کو 20 تیجس جو ہے وہ فائٹر پلینز تھے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح ان کی مینٹیننس ریپیئر اوور آل وغیرہ کرنے کے لیے، اور یہ جو سنا ہے کہ ایجپٹ ہے اس کی اکانومی کو اچھی نہیں ہے پاکستان کی طرح۔ ایجپٹ، پاکستان، اسرائیل تینوں امریکن ایڈ پہ چلتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کائرو بھی کی پوزیشن بھی یہی ہے اور اسلام آباد کی پوزیشن بھی یہی ہے۔ اب ایجپٹ کیا برہموز میزائل خرید سکتا ہے؟ لیکن جب اس طرح کی ایکسرسائز، جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، ایویں کہہ دیدا ہوندا ہے اے خریدن والے نے، اے ہو سکتا خریدن، اے نہیں گل چلدی بھی میں سنیا کدھروں، ٹھیک ہے۔ سو دس از ہاؤ دے وہ جسے کہتے ہیں نا دے لیو فیلرز چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پتہ چلے کی ہوں رہے۔ اب انڈیا اور ایجپٹ ایکسیپشنل ریلیشن شپ ہے جناب، ٹھیک ہے جی۔ میں ایم پریوی ٹو سم آف دا سچویشن کہ ایون پاکستان کو اگر ایجپٹ سے اسکالرشپ بھی آئے ہیں نا تو پاکستان نہیں بھیجتا، ٹھیک ہے۔ ہم وہ پتہ نہیں کیوں ہمارا ایک مزاج ہے کہ اس میں ہم رہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ نہیں، اور اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ جو چیز ہے کہ یہ اب ایک جی ایکسیپشنل ریلیشن شپ ہیں، سارا کچھ ہمیں سمجھ آیا ہے۔ اب یہ آپریشن برائٹ سٹار جو ہے کہتے ہیں جی ایمرجنگ تھریٹس کو دیکھنا ہے۔ ایمرجنگ تھریٹس نہیں ہے، یہ بیسیکلی انڈیا کو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عرب ورلڈ اور مسلم ورلڈ کے قریب ہونا۔ انڈیا تو کسی ملک کے ساتھ، انڈیا تو امریکہ نال نہیں لگتا کوئی ایمرجنگ تھریٹس نے کی۔ کاؤنٹر ٹیررزم، کون سی کاؤنٹر ٹیررزم ہے بھائی مجھے بتائیں؟ داعش پروبیبلٹی ہے، میں اس کو انڈرمائن نہیں کروں گا اس پوائنٹ کو داعش کا، کیونکہ انڈیا کے اندر انہوں نے کچھ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے داعش جوائن کی ہے۔ تو کیونکہ یہ خطہ جو ایجپٹ ہے بارڈرنگ ود مینی ادر کانفلکٹ پرون کنٹریز جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز سے خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اسٹیٹ مطلب کوئی چکر نہیں ہے ہمارا کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو انہوں نے مائنس کر دی ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، سو کالڈ اسلامک ملٹری الائنس کو جو لیڈ کرنے والے تھے میرا خیال ہے وہ جہیل شریف صاحب سے، وہ کدھر ہیں مجھے تو آج کل کوئی پتہ نہیں ہے ان کی کیا سٹیٹس ہے، وہ واپس پاکستان آ گئے ہیں یا امریکہ میں ہیں یا کدھر ہے، سوری سعودی عرب ہے، وہ کدھر ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور بڑی دیر اور ظاہری بات ہے وہ سارا دیٹ واز فنڈیڈ اینڈ اسپانسرڈ بائی دا سعودیز، وہ جب مرضی انہوں تھلے کر دیں جو مرضی تو چوک دیں، انہوں نے کی مطلب ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، دا سعودیز ہیو دیئر اون انٹرسٹ۔ اور اب انڈیا اور ایجپٹ کا جو اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ ہیں وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھنا یہ کہ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ بڑی تیزی سے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایکسرسائزز کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ سی سی کیا کدھر لے کے چلتے ہیں چیزوں۔ اب یہ آپ اگر ماضی میں چلے جائیں ایجپٹ اور انڈیا کے تعلقات کو، فرینڈلی کنیکشن رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں رہی۔ ایک 1955 میں دونوں ملکوں نے ایک فرینڈشپ ٹریٹی اینڈ دا نان الائنڈ موومنٹ جو ہے اس میں ساتھ تھے۔ پھر 1961 میں پھر ایک جسے بولتے ہیں سوئس کنال کرائسس جو 1956 میں ہوا تھا، اس وقت انڈیا نے ایجپٹ کو سپورٹ کیا تھا۔ اس وقت برطانیہ اور فرانس نے انڈیا کی سپورٹ لینے کی کوشش کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا پھر وہ نصر کا سارا رجیم سارا انہوں نے فارغ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ سو یہ چیزیں ماضی میں رہی ہیں، اور یہ جو ابھی ریلیشن شپ بڑا ہے یہ ظاہری بات ہے جیو اسٹریٹجک شفٹس ہیں، گلوبلی جیو پولیٹیکل شفٹس ہیں، ان کو دیکھ کے انڈیا نے بڑھایا۔ اور ان میں کہا جا رہا ہے کہ جو پہلی جو میجر شفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایشیا پیسیفک میں، مڈل ایسٹ میں، نارتھ افریقہ میں یہ جو مینا ریجن ہے اس میں، اور اینڈ پرٹیکولرلی انڈو پیسیفک جو ہے، اینڈ دین سوئس کنال جو ایجپٹ میں ہے، اس میں
اس خطے میں انڈیا کی اہمیت جو ہے وہ بڑی ہے، اور جو ٹرانزٹ نیول ویسلز ہیں میڈیٹرینین سی میں، انڈو پیسفک کے تھیٹر میں، اس حوالے سے انڈیا کی جو اہمیت ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کی اہمیت اس لیے بھی بڑی ہے جو رشیا یوکرین وار کے حوالے سے جو ہے وہ اور یہ کیونکہ رشیا انڈیا واز اے میجر ویسٹرن فرینڈ جس نے رشیا کو سپورٹ کیا، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ رشیا ایجپٹ کے اندر اس وار کی وجہ سے فوڈ کا کرائسس بھی ہوا ہے، جس کو انڈیا نے بیک کیا ہے ان ٹرمز آف ایگریکلچر گڈز اور باقی بہت ساری چیزیں وہاں پہنچا کے، اور مطلب اچھا انہوں نے اپنی جو ہے نا اپنے ایک لیول کو اوپر کیا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پولیٹیکل سیکیورٹی کوآپریشن ہے، ڈیفنس کولیبوریشن ہو رہا ہے، ٹریڈ انویسٹمنٹائز کے حوالے سے کافی کام ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، براڈ کاسٹنگ، لٹرم پٹرم، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ ایجپٹ کوئی اکنامیکلی زیادہ اسٹرانگ ملک نہیں ہے، لیکن ٹورزم وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے ملک، مجھے ایسے لگ رہا ہے، میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت سارے ملک ایجپٹ سے اس لیے بھی رابطے میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس خطے میں، اگر آپ میپ پہ جائیں گے تو یو ول سی کہ یہ سارے کا سارا جو خطہ ہے اس خطے میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ سیریا دیکھیں، جارڈن ہے، اسرائیل ہے، پیلسٹائن ہے، عراق ہے، یہ سارے اس خطے میں کچھ نہ کچھ نان اسٹیٹ ایکٹر، سیریا ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہے ایجپٹ کے، اور امریکنس کو بھی اچھا لگے گا، سعودیز کو بھی اچھا لگے گا، سعودیز نے تو سارے رجیم کو کھڑا کیا ہوا ہے اینڈ آل دس۔ سو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے، اور پھر دین یہ ایک سی سی صاحب جو تھے وہ جنرل تھے، اینڈ دین انہوں نے جو تھا کیا نام ہے اس کا، وہ مسلم بردر ہوڈ کا جو تھا، وہ مجھے اس کا نام بھول گیا ہے، I forgot his name، جو پہلا صدر بنا تھا 50 پوائنٹ سم تھنگ ووٹ لے کے، اس کو انہوں نے ہٹا دیا اور خود انہوں نے کو کر لیا، دین یہ صدر بن گیا، اینڈ دین یہ اس میں مبارک 2 ہے، سمجھ لیں، فار دی سعودی عربیہ، فار دی ایجپشنس۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے ہیں، ایجپٹ کو، انڈیا کو یہ فائدہ ہے کہ جتنا بھی سوئفٹ انڈیا وہ کیا کہتے ہیں سوئس کنال کا جو پیسج ہے اس کی کامرس اور ڈیفنس ٹریڈ کے لیے، اینڈ دین گوئنگ انٹو دی میڈیٹرینین اینڈ گوئنگ انٹو دی ایشیا، سوری یورپ، اینڈ دین ٹو دی اٹلانٹک، اینڈ اوپر جانا ہوتا ہے انہوں نے، تو ان کو ظاہری بات ہے انڈیا کو یہ سارا روٹ بڑا سوٹ کرتا ہے، سو انڈیا نیڈز سوئس کنال، ٹھیک ہے، اینڈ دین فار ٹرانسپورٹیشن ٹو انڈیا، اینڈ دین فرام ٹرانسپورٹیشن، جو یہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہوگی فار یورپ اینڈ دی اٹلانٹکس اینڈ اوپر جانے کے لیے۔ تو یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا ایک بڑا ہے، امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ اور G20 میں بھی اسپیسیفکلی میرا خیال ہے انہوں نے ان کو بلایا ہوا ہے اور کہا جی کہ ہم گلوبل ساؤتھ کی بات کریں گے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، لیکن انڈیا نے گل سمجھ آ گئی ہے کہ پائیں جڑا مسلم بارڈر ہے تو نیڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ایک تو ٹرکی کو تکلیف ہوئے گی، پاکستان کو تکلیف ہوئے گی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں کرو، ٹھیک ہے۔ سو دس از واٹ دی انڈینز وانٹ ٹو ڈو، دس از واٹ دی انڈینز ہیو بن ڈوئنگ، obviously that is their right، وہ کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے واٹ ایور دے فیل کہ یہ ان کے انٹرسٹ کے لیے صحیح ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ دے ہیو فیلٹ ون تھنگ، انڈیا نے ایک چیز کو محسوس کر لیا ہے کہ عرب ورلڈ، مسلم ورلڈ خالی پہ ہے، مسلم ورلڈ میں ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے جناب، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ساری کی ساری مسلم ورلڈ پیچھے ہو گئی ہے اپنے پچھلے سٹینڈ سے۔ وار اگینسٹ ٹیررزم نے مسلم ورلڈ کی وہ جو کمر توڑ دی ہے، اس سینس میں کہ یہاں پہ لوگ مدرسوں کو پیسے دیتے تھے، اسلامسٹ کو پیسہ جاتا تھا، اس آئیڈیالوجی کو پیسہ جاتا تھا جو نان مسلم ورلڈ سے ہیٹ کرتی تھی، وہ بند ہو گیا۔ سو ناؤ دس از اے رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان دا عرب ورلڈ، دس از اے رائٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ سو آپ کو یاد ہوگا نوپور شرما والا واقعہ، تو مسلم ورلڈ رسپونڈیڈ ویری، بڑا سخت رسپونڈ کیا انڈیا کو، انڈیا نے ان کے کنسرنس کو ایڈریس کر دیا تھا۔ سو انڈیا انڈرسٹینڈ کہ یہ جس طرح امریکہ بڑا سینسٹیو سمجھتا ہے مسلم ورلڈ کو، ہمیں بھی سینسٹیو سمجھنا چاہیے۔ رائٹ نو انڈیا اسپیس بنا رہا ہے مسلم ورلڈ میں، ایک ٹائم آئے گا کہ اس کی بات چلے گی،
ایک وقت ایک ہے وہ اسپیس بنا رہے ہیں، دوسرا ان ملکوں کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے، اور یہ ریلیشن شپ بڑی جلدی میچور ہو جانے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، جی سی کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ، یو اے کے ساتھ $100 بلین کی ٹریڈ، ایم پی ایس آ رہے ہیں اگلے مہینے انڈیا، اور ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول ہوگا ان کا، اور بہت کچھ۔ سو ان کو پتہ ہے کہ سعودیز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بیکاز مسلم ورلڈ سعودیز کو ڈفرینٹ ٹریٹ کرتی ہے، یورپ، امریکہ، سارے سعودیز کو ڈفرینٹ ٹریٹ کرتے ہیں بیکاز آف دا ٹو ہولی ماسکس دیر ان مکہ اینڈ مدینہ، اور وہ ان کے کیا ایک وہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ بڑے امپورٹنٹ کویشچن ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن مجھے جس چیز میں پریشان ہوتا ہوں کبھی کبھی، وہ یہ ہے کہ ہماری اتنی انٹرنل لڑائیاں ہیں پاکستان کی، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے علاوہ ایشو کوئی نہیں ہے۔ عمران خان جناب وہ کی انہوں نے رہا ہو گئے، عمران خان کی سزا معطل ہو گئی، یار پاکستان از ابو آل ایوری تھنگ۔ یہ ہمارے ملک میں جو گند مچا ہوا ہے نا سیاست کا، اتنی پیروکیل پالیٹکس ہے، اتنی چھوٹی پالیٹکس ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو مزے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے جو نیوز رومز ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں دنیا جتے خطے کیوں ہونڈے ہیں، اور ساری دیہڑی یہی ویندے نے، عمران خان یہ کرتا ہے، نواز شریف نے یہ کرتا ہے، آصف زرداری یہ کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اینج ہونڈی، فوج اینج کرتی، ڈی جی آئی سائن اینج کرتا ہے، وہ پھڑ کرتا وہ چھڑ کرتا وہ اینج ہو گیا۔ وہ پائن دنیا ذرا اسی وہ جس اسی نا خوہ دے وچ جڑے ڈڈو خوہ ڈگ پیندے نا، انہوں سمجھ نہیں آتی باہر کیوں جانا، سانو سمجھ نہیں آ رہی سا باہر کیوں جانا، خوہ ڈونگا تے اسی باہر نہیں آ پا رہے۔ چنگے بھلے اسی بندے ہیں، طاقت ہے، سارا کچھ ہے، ڈائریکشن ہے، مین پاور ہے، لوگ ہیں، بندے نے، فوج ہے، ملک ہے، ٹیریٹری ہے، چنگے بھلے ہی جی ہاں، اچھی بھلی مڈل کلاس ہے، ویل ایجوکیٹڈ، لٹریٹ ہے۔ وہ ہماری کڑی ہے یار انگلینڈ میں، ماں نور چیمہ، آئی ایم پراؤڈ آف ہر، ٹھیک ہے۔ وہ تو دور پار کے ہمارے لگتے ہی ہیں، مجھے تو پتہ بھی چلا ہے، میری فیملی میں ان کی ہے رشتہ داریاں، میری ڈائریکٹ تو نہیں ہے لیکن میری فیملی میں ہیں، اور ہمارے دوست ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی نثار چیمہ صاحب، ایم این اے ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ، وہ ان کی بھی رشتہ دار ہیں۔ ایڈے سونے ساڈے بچے دنیا دے پرفارم کرن ڈے، اسی ایویں ڈبے ڈبے پھرنے، بیکاز کہ لیڈرشپ نسن پر جنڈی، ہم بھی تو پھر ظاہری بات ہے اسی طرح سوچیں گے نا، شامی ٹی وی تے کی ہونڈے، ہم نے بھی تو وہی باتیں کرنی، یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اینڈ دین پھر آپ کو پتہ چلے گا بجلی بات گئی، فلاں بات گئی۔ سو آل اسپیس از بینگ کیپچرڈ بائی انڈیا۔